السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی ایک سفر۔ ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں منیر شیخ صاحب، تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں اور اپنے قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے آپ کے لیے۔ ادارے کا بھی شکریہ۔ اچھا منیر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کووڈ-19 نے انسانوں کی زندگی پر کیا مثبت اثرات ڈالے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پوری کووڈ نے جو پچھلے 3 سالوں سے جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھے کہ ہم نے اس کو فیس کیا اور ہمارے سروں پر مسلط ہے ایک وبا کی صورت میں۔ اس نے جہاں دنیا بھر کے اندر ہماری انسانوں کی عام زندگی کے اندر مشکلات کھڑی کیں، زندگی کے راستے بند کیے، مسدود کیے، اور زندگی کو بلکہ آپ سمجھے کہ ایک طریقے سے بالکل جیم کر دیا، روک دیا، اور زندگی آگے نہیں بڑھ پائی پچھلے 3 سالوں میں ہر اعتبار سے، چاہے وہ ہماری معیشت ہو، تجارت ہو، اور دنیا کے تمام معاملات، حتیٰ کہ عبادت تک کے معاملات جو ہے دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے، وہ جو ہے وہ رک گئے وہ۔ لیکن اسی کووڈ نے، اسی کرونا کی اس وبا نے جہاں اتنی نیگیٹیوٹیز ہم نے فیس کی، وہیں بہت سارے مثبت جو ہے اثرات ہماری زندگی پر جو ہے وہ ڈالے ہیں۔ ہمیں ان کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اور مثال کے طور پر میں آپ سے شیئر کروں، ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے، یہ ہمارے یہاں جو ہے جس طرح سے تعلیم ایک جو سلسلہ ہمارے یہاں تعلیم کا ہے کہ بچے جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں اور اسکول میں ان کو تعلیم دی جاتی ہے، وہاں سے واپسی آتے ہیں وغیرہ، پورا ایک فارمل ایجوکیشن کا پورا ایک سلسلہ ہے، طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے یہ پورا شفٹ ہوا آن لائن کے اس پر، ٹھیک ہے، آن لائن تعلیم کا، آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ، تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ سے اور نعمت سے کم نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک کے اندر ہیں، ترقی یافتہ تو فی الحال ابھی نہیں ہے، اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، اور ٹیکنالوجی کی دنیا کی جو ترقی ہے اس کے اعتبار سے بھی ہم جو ہے وہ ابھی سفر کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کی بات کو کٹ کروں گی کہ لوگوں کے اندر، مطلب لوگوں کے دماغ میں یہی بات ہے کہ کووڈ نے ہماری زندگی میں مطلب نیگیٹو رول پلے کیا ہے، مطلب پازیٹیو کی طرف کوئی جاتا بھی نہیں ہے اور سوچتا بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، اسی لیے آپ کا سوال بہت اچھا تھا، یونیک تھا، اس لیے کہ اس کی نیگیٹیوٹی پر، اس کے منفی اثرات پر جو پوری دنیا نے، ہم نے، آپ نے مل کر فیس کیے، اس پر تو بات ہوتی ہے کہ یار زندگی جو ہے وہ عذاب کر دی اور زندگی جیرن ہو گئی، لیکن اس کے مثبت اثرات ہیں کہ ہمارے یہاں قوم جو ہے وہ ہماری ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں جانتی تھی، حتیٰ کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ، ایک بڑی تعداد پیرنٹس کی بھی، وہ چیزوں کو، کمپیوٹر کو چلانا اور انٹرنیٹ کو چلانا اور ساری چیزوں کو وہ نہیں جانتے تھے، مطلب لوگوں نے، جی ہاں، ہو گئے، پیرنٹ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہوئے اور وہ جو ہے وہ شارپ ہوئے، ان کے اندر اس حوالے سے شارپنیس آئی۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ ہم نے زندگی کے اندر آلٹرنیٹ تلاش کیا۔ مثال کے طور پر ہمیں اپنے ہی علاقے کی، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو معروف راستے ہوتے ہیں وہ پتہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ناگہانی کی صورت میں، کسی ٹریفک جیم کی صورت میں، راستہ بند ہونے کی صورت میں، جب ہم وہاں سے جو ہے وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں تو ہمیں نئے نئے راستے ڈھونڈنے سے، جدوجہد سے، اسٹرگل سے جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو اس کورونا کی وبا نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، اور بہت ساری مثبت تبدیلیاں بھی ہماری زندگی گزارنے کا میں سمجھوں گا ثنا کہ ایک نیا ڈھنگ اور رنگ اور طریقہ ہم نے جو ہے وہ تلاش کیا کہ اگر ساری چیزیں بند ہوں، راستے بند ہوں، ٹریفک بند ہو، اور جو ہے وہ ایک ہڑتال کا سا سما اور سناٹا ہو، آفیسز، اسکول، کالجز اور معاش کی جگہیں، ساری جاب کی تمام پلیسز اگر سب آف ہو، تو زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے؟ وہ پازیٹیو چیز یہ گزاری کہ ہم نے لوگوں میں زندگی گزارنا شروع کی۔ آپ دیکھیے، ورنہ ہمارے یہاں لوگ موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی کمرے میں 6 لوگ باہر رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں وہاں، لیکن وہ جو ہے وہ دنیا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اس گھر کی 4 دیواری سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے۔ اس کورونا کی وبا نے ہمیں یہ سکھایا، لوگ مل بیٹھے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے، پڑوسی ایک دوسرے کے قریب آئے۔ آپ دیکھیے کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کی، جب چیزیں باہر ملنا بند ہو گئی تو لوگوں نے ایک دوسرے سے چیزیں مانگی۔ یہی ہماری سوسائٹی کا، ہمارے کلچر کا، انسانیت بھی آئی ہے لوگوں میں، ہیومینٹی کے لوگ جو ہے وہ قریب ہوئے، انسانیت کے قریب ہوئے، اور جو ہماری کور ویلیوز ہیں، ہماری اقدار ہیں بنیادی، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے، ہمارے معاشرے نے ہمیں سکھائی ہیں، جس کو ہم جو ہے وہ بھولتے جا رہے ہیں نا، اس افراتفری کے ماحول میں اور خود پسندی کے ماحول میں، وہ چیزیں دوبارہ جو ہے وہ جنریٹ ہوئیں اور ڈیولپ ہوئیں، اور لوگ ایک دوسرے کے سے جو ہے وہ محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کو جاننے میں اور ایک دوسرے کے قریب ہونے میں دوبارہ اس پوری سچویشن کے اندر، پینڈیمک کی، وہ قریب ہوئے۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ جو کووڈ کا پورا
دورانیہ تھا، عرصہ تھا، ڈیوریشن تھا، یہ جو ہے بہت ساری چیزیں مثبت تبدیلیاں بھی ہماری ذات کے اندر بھی اور ہمارے پورے اجتماعی ماحول کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. جی مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں. اگر پریشانی آپ کی لائف میں آتی ہے تو وہ کسی اچھی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، تو بالکل پازیٹیو بھی سوچنا چاہیے. آف کورس آپ دیکھیں جو زندگی کے اندر ہماری زندگی کے اندر جو مشکل وقت آتا ہے انفرادی طور پر بھی اور قوموں کی بحیثیت زندگی کے اندر بھی، تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں سکھا کر جاتا ہے، ایجوکیٹ کر کے جاتا ہے ہمیں اس لائن سے کہ ہم بہت ساری چیزیں زندگی کے نئے راستے اور نئے زاویوں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور نئے راستے تلاش کرتے ہیں اور ان پر ہم پھر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا منیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا قواعد و ضوابط جو ہیں وہ اظہار رائے کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ سوال کیا ہے، اور میرے خیال میں اس وقت ایک حکومت بھی، موجودہ حکومت بھی ایک آرڈیننس، ایک قانون جو ہے وہ لانے کی کوشش کر رہی ہے جس کا نام ہے پی کا آرڈیننس. بہرحال وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، میڈیا انڈسٹری سے. تو دیکھیے جو قواعد و ضوابط ہیں ہے نا، زندگی کے اندر کوئی دائرہ بھی بنیادی قواعد و ضوابط سے جو ہے نا وہ باہر نہیں رہ سکتا. مثال کے طور پر ہم بچوں کو اسکول میں داخل کراتے ہیں. اب جس اسکول میں ہم نے بچوں کا داخلہ کروایا ہے، ایڈمیشن کروایا ہے، اس کے بنیادی قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اسکول بہت اچھا ہے، تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، لیکن ہم آپ کی پالیسیز کو نہیں مانتے، ہم آپ کے قواعد و ضوابط کو، ہم آپ کی ڈسپلن پالیسی کو اس چیز سے ہم وڈرا کرتے ہیں، اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے؟ تو آپ بھی ظاہر سے جانتی ہیں کہ اس طرح ممکن نہیں ہے. تو آج کل کی دنیا کے اندر دیکھیں اظہار رائے جو ہے ہر شخص کو سوچنے کا بھی اور کہنے کا بھی، بولنے کا، بات کرنے کا، اپنا اوپینین رکھنے کا، پرسنل اوپینین رکھنے کا، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی، وہ بہرحال لوگوں کو حق حاصل ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر شخص اس بات کی گواہی دے گا، اس فلسفے کو حق جانے گا کہ جہاں پر کسی دوسرے کی لمٹ شروع ہو جاتی ہے، کسی دوسرے کی باؤنڈری، ہم کسی کی باؤنڈری میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. وہ ہماری جو لمٹس ہے وہ یہ ہماری ناک ہے. جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہو جاتی ہے وہاں پر تو ہماری لمٹ ختم ہو جاتی ہے. بالکل یہ جو ویسٹ نے، مغرب نے یہ جو فلسفہ جو ہے وہ دیا آزادی اظہار رائے کے نام پر، اب آپ دیکھیے کہ اس کے زمرے میں کیا ہوا کہ اس کے زمرے میں پچھلے 5 سالوں میں، 6 سالوں میں، 8 سالوں میں، اور اب تو تواتر سے یہ ہوتا ہے کہ مقدسات کی توہین کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے. اب جب مسلم امہ جو ہے آل اوور دی ورلڈ وہ اس پر احتجاج کرتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، تو وہ ان کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ ان کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ بھائی یہ تو اوپینین کی آزادی حاصل ہے، لیکن اس اوپینین کے رکھنے میں بھی جس طرح زندگی کا کوئی دائرہ بھی قواعد و ضوابط سے، گھر کی ایک زندگی ہوتی ہے مثال کے طور پر، اس کے اندر بھی چاہے کہ گھر ہمارے لیے کتنی کمفرٹیبل ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہم بچوں کے لیے بھی اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی قواعد و ضوابط بناتے ہیں کہ بھائی یہ گھر میں آنے کا ٹائم ہوگا، یہ جانے کا ٹائم ہوگا، اتنے بجے کے بعد نہیں آ اور سکتے. میرے خیال سے یہ زندگی گزارنے کا بیسٹ طریقہ ہے، آپ کو رولز بنانے چاہیے. بالکل. تو جو جتنے بھی رولز ہوتے ہیں، تو اسی لیے جو صحیح اوپینین وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی قواعد و ضوابط ہونے چاہیے تاکہ کوئی کسی کی نہ مقدسات کی توہین کرے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جس طرح سوچتی ہیں اب آپ نے جو ہے وہ پورے معاشرے پر جو ہے وہ مسلط کر کے رکھ دیا ہے وہ، اور اس سے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. تو جن چیزوں سے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کا انفرادی زندگی میں اتنا خیال کرتے ہیں کہ ہرٹ نہ کیا جائے، اس سے سوری معافی کا ہمارے یہاں رویہ. تو اجتماعی سطح پر زندگی کے اندر اتنے سارے کروڑوں لوگ مسلمان ایک چیز سے اگر ہرٹ ہوتے ہوں اور ویسٹ آج کا اور آج کا مغرب اسے یہ کہے کہ اظہار رائے ہے اور اس کے اندر قواعد و ضوابط کا پابند نہ ہوں، تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے دنیا کے امن کے لیے بھی جو ہے امن عامہ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور زندگی گزارنے کا ظاہر سے یہ ایک بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. منیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا کسی بھی خبر یعنی کہ نیوز کو سن کر جو ہے اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے؟ کسی بھی خبر کو سن کر اس کی تصدیق تو میرے مطلب خیال لوگ میں ہوتے ہیں نا کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں. بالکل، یہ تو اب اتنا ضروری ہو گیا. آپ سمجھیں کہ ہمارے معاشرے کا امن جو ہے، کسی بھی سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا کسی بھی سوسائٹی کا امن جو ہے، پیس جو ہے، وہ اس سے جڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ایک وہ خبر کہ جو کہ حقیقت نہیں ہے، جس نے ابھی حقیقت کا روپ دھارا نہیں ہے، اگر میں اپنی ذات سے اس کو آگے کر دیتا ہوں، میں اور آپ اور ہمارے یہاں معاشرے کے اندر لوگ، تو کتنا پینک ڈیولپ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک وہ خبر جو مثال کے طور پر کسی کے انتقال کی خبر ہے، ہم مثال اگر لیں، سپوز کریں
آپ اگر بغیر تصدیق کے اگر آپ نے اس کی کنفرمیشن نہیں کی، اس کی تصدیق نہیں کی آپ نے، اور آپ اس کو سوسائٹی کے اندر اس خبر کو پھیلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ وائرل ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیے نا کہ جو کتنا لوگ اس کے اندر پینک کا شکار ہوں گے، لوگ غم کے طوفانوں میں جو ہے وہ چلے جی، جائیں گے، اس کا شکار ہو جائیں مطلب گے۔ ایسا ہی مائنڈ بنا لیتے پھر بالکل، اپنا اس تو میں سے۔ سمجھتا ہوں اس کے اندر چاہے وہ مذہبی چیزیں ہوں، چاہے وہ ایک خبر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہمیں جو ہے نا کوئی نیوز ملی ہو، کوئی انفارمیشن ملی ہو، میرے خیال میں اس کے اندر جو ہے نا وہ تصدیق کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم مذہبی، اس کے اندر ہی بہت ساری چیزیں ایسی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کلچر ہے، بہرحال یہ وہ کہ ہم فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، تھوڑا ٹھہرنا ہوگا، اوتھینٹک چیز کو آگے وہ کریں اور تاکہ میرے پھر خیال سے یہ کوئی... سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہاں پہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ بہت اٹھاتے ہیں۔ بالکل، آپ دیکھیے اب تو یہ تک ہو گیا ہے کہ کوئی کسی بھی چینل کا فیک لوگو لگاتا ہے، جی بالکل خبر ایسے آپ نے لگائی، کچھ بھی لکھی آپ نے، اس کا لوگو اٹھایا، وہ لگایا، اور جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب کتنی بڑی بددیانتی ہے۔ تو کسی بھی خبر کی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پہلے کنفرمیشن کریں، ری کنفرمیشن کریں، اس کے بعد پھر معاشرے کے اندر اس کو اسپریڈ آؤٹ ہونا چاہیے۔ انیس صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کے ڈرامے کیا ہماری زندگی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں؟ ڈراموں کا تو جو ہے وہ بڑا عمل بہت دخل ہے بڑا ہی ہماری مطلب زندگی میں، ظاہر کردار ہے سی بات ہماری ہے۔ زندگی میں۔ آپ دیکھیں کہ اب یہ تو ڈرامے اور یا میڈیا یا اسکرین کی زندگی، اب ہم کوئی شخص بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس چیز سے دور ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کے جو مذہبی طبقات ہیں، مثلاً ہمارے یہاں جو اہل علم حضرات ہیں، علماء ہیں، اب وہ بھی موبائل کی صورت میں اسکرین سے دور نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی اگر کسی کے یہاں ٹی وی نہیں ہے، کسی کے لیکن وہ کمپیوٹر تو استعمال کرتا ہے، کسی کا کمپیوٹر بھی نہیں ہے آپ سمجھیں، تو وہ ایک موبائل کی صورت میں اسکرین، اور اسکرین کی شکل میں پوری دنیا، انٹرنیٹ کی شکل میں پوری دنیا سے اس کا رابطہ ہے، اور اس کی پاکٹ کے اندر ہے وہ۔ تو جو ہے یہ جو ڈرامے ہیں، یہ ہماری زندگی کے اندر اب تو بڑا عمل دخل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں فیملیوں کے اور معاشرے کے بننے اور ٹوٹنے کا دار و مدار بھی میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے انفرادی، کہ یا ہمارے مطلب یہاں میں معاشرے آپ پر کی ہے۔ بات میں ایڈیشن کر دوں کہ بندہ اگر اپنی نارمل لائف بھی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے بڑی اٹریکشن کرتے ہیں ہماری لائف میں، تو ہم بولتے ہیں کہ بس اس طرح ہونا چاہیے، ہم جو گزارے زندگی وہ زندگی نہیں ہے۔ بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے کہ آپ دیکھیں اس سے نقصان کہیں یا بہرحال کسی بھی سطح پر امپیکٹ یہ پڑ رہا ہے کہ ہم جس کو جو دیکھ رہے ہیں اب ہم اسی طرح کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ڈراموں کی اور موویز کی زندگی اور ایک ہماری آپ کی انفرادی زندگی جو ہے، فیملی لائف، وہ بالکل بہت الگ ہوتی ہے، جی، بالکل ایسے ٹھیک ہی ہے۔ ڈراموں کے اندر تو جو جتنی اوپر سے سروں کے اوپر سے چیزوں کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، ہاں، کیا ہماری کیا مطلب نیچرل جو لائف ریئلٹی ہوتی ہے، میں اور مطلب فلمی ریئلٹی ڈراموں میں میں بہت اور فرق ہے۔ فلمی، اس میں بڑا فرق ہے۔ وہ جی نقصان میں سمجھتا ہوں یہ ہو رہا ہے کہ ہم اسی طریقے سے اس کو ایز اٹ از اپنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر جب ہم اس کو نہیں اپنا پا رہے ہوتے، یا اس طرح سے ہماری زندگی نہیں چل پا رہی ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے، بلکہ اب تو اتنے اس کے زیادہ نقصان کہ فیملیز تک ٹوٹ جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں گھرانے اور جو ہمارا فیملی سسٹم ہے، اور ایک اسٹرانگ نیشن تو ایک اسٹرانگ فیملی اور ایک اسٹرانگ وومن کی صورت میں جو ہے یہ پورا اسٹرانگ نیشن کا کام عمل میں آتا ہے۔ ایک مضبوط عورت مضبوط گھرانہ پیدا کرتی ہے، مضبوط گھرانہ مضبوط قوم کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے۔ وہ اگر ڈرامے اس طریقے سے، تو ہمارے یہاں جو پیمرا ہے یا اس طرح کے وہ ادارے کہ جو اس کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں آتی ہیں۔ دیکھتے ہیں پابندی لگانے کا، اور اس کی بہتری کا کام ان کے ذمے ہے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں، جو ہمارے اداکار ہیں، اس کے اندر جو ہوسٹ کرتے ہیں، جو ڈائریکٹ کرتے ہیں ساری چیزوں کو، جو ان ڈراموں کو لکھتے ہیں، سب کا بھی بہت ذمہ دارانہ رول ہے کہ وہ ایسی چیزیں لکھیں، ایسی چیزیں پروموٹ کریں، ایسی چیزیں بنائیں اسکرین کے جو ذریعے لوگوں سے کے لیے کہ مورل ہو جو اور میسج لوگوں کا کے ہو۔ لیے ان کی اچھا، مورل ویلیوز سے، اخلاقی اقدار سے مطابقت رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، کم از کم بہت دور نہ ہو۔ یہ نہ ہو اب ہم مشرقی معاشرے میں بیٹھ کر ویسٹ کو اگر یہاں پر پروموٹ پینیٹریٹ کر کرنے رہے کی، پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرے خیال میں نہیں ہو سکتا۔ بھائی مشرق الگ ہے، ظاہر سی بات ہے، مغرب کا کلچر، تہذیب، تمدن اس کا الگ ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ فیملی سسٹم اگر ہم اس کو کرنے کی، امبورس کرنے کی کوشش کریں گے، تو فیملی سسٹم جو ہے وہ تباہ ہوگا، جو کہ شاید ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ابتدا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بہرحال اسلامی اعتبار سے بہت مضبوط ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ ہو رہی ہے، کہ آپ تھانوں کے اندر کیسز آپ جا کے دیکھیں تو وہ فیملی کی کیسز سب سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر میڈیا کا جو ہے وہ ان ڈراموں کا اور ان موویز کا بڑا عمل دخل ہے میرے خیال میں۔
منیر صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ہاں تو ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. جی منیر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی ہاں، آپ دیکھیں تو ہمارے لوگوں کو بھی یہ تو ہمارے جو ٹی وی کے ذمہ داران ہیں اس میڈیا کے، ان سے کے لیے میں نے یہاں بات پہ کی. اویئرنیس کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر تعلیم کی بھی کمی ہے. بنیادی طور پر ایک فرد کی بھی تو تعلیمی کمی ہے. مطلب ہر چیز ایک چیز اگر دکھائی جا رہی ہے تو ہمارے لوگوں کو تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ کیا چیز اس کے اندر جو ہے نا وہ قابل عمل نہیں ہے کم از کم. ٹھیک ہے، دیکھنے کی حد تک دکھایا ہے. ایک سوچ ہوتی ہے نا، ایک پرسیپشن ہوتا ہے، ایک تخیل ہوتا ہے. آپ دیکھیں شاعر شاعری کے اندر تخیل کرتا ہے کچھ بھی، اور وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے شعر کے اندر. لیکن عملی زندگی سے آیا وہ مطابقت رکھتی ہے نہیں رکھتی، اور وہ عملی زندگی میں اپنانے کے قابل ہے نہیں. تو ہمارے یہ معاشرے میں لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ہمارے عام شہریوں کی اور سٹیزنز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو چیز لینے کی ہے اس کو لیں. باقی چیز اگر لینے کی نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، عمل کے قابل نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں. ظاہر سی بات ہے. لیکن منیر صاحب یہ بھی تو بات ہے نا کہ اگر لوگوں کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی نا تو ان کو مزہ نہیں آتا ہے دیکھنے میں. یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسلامی چیز آ رہی ہوگی یا کوئی آپ کو ایسی مطلب نالج کی بات آپ کو بتا رہا ہوگا تو لوگوں کو وہ چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی ہیں. تو جی ہاں، ان لوگوں کا پھر کیا علاج ہے؟ تو بس بات تو اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنا بھی اسلامک کانٹینٹ کسی بھی صورت میں تیار ہوتا ہے تو وہ اتنا جاندار ہو، اس کے اسپیکرز اتنے جاندار ہوں، اس کے جو جس کانٹینٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ اتنا زندگی سے قریب ہو کہ ہر شخص دیکھ رہا ہو. میں اور آپ جب دیکھیں اس کو تو ہم چینل کا اگلا چینل پر ہم جو ہے نا وہ نہیں جا سکیں، اور ہم اسی پر کہیں کہ یار یہ تو بڑی بہترین گفتگو کر رہے ہیں، علامہ صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، ذاکر صاحب اتنی بہترین گفتگو کر رہے ہیں، ہم تو آگے ہی نہ بڑھ سکیں. یا تو پھر یہ چیز ہے کہ مطلب ان کو اس چیز کی نالج نہیں ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. پبلک کے اندر ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں پبلک کا مسئلہ ہے اچھا خاصا کہ وہ بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ پاتے. لیکن میں تو ان کے اینڈ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ مطلب ایسی چیزیں دکھائیں، مثال کے طور پر ریلیجیسلی، مذہبی طور پر ان چیزوں پر بات کی جائے کہ جو متفقن علیہ. ہمارے یہاں آپ دیکھیں ریٹنگ کے چکر کے اندر اور ہمارے یہاں معاشرے کے اندر وہ حاصل کرنے کے چکر میں ہمارے یہاں ان چیزوں پر بات کی جاتی ہے. فار ایگزامپل ان موضوعات پر بات کی جاتی ہے کہ جو مسلم امہ کے اندر یا مسلمانوں کے مختلف مسالک یا فرقوں کے اندر اختلافی ہیں، ان پر بات کی جاتی ہے. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک طبقے کا فیم اور اس کی ویورشپ تو آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن معاشرہ پورا جو ہے وہ ایک انارکی کا اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس اینڈ سے بات کی جائے تو اتنا جاندار کانٹینٹ ہو کہ لوگ دیکھے بغیر رہ نہ سکیں، اور اس اینڈ سے بات کی جائے تو لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، میں کہوں گا کہ انہیں بہرحال سب نے ہی بالآخر مر کر پروردگار کو کی طرف لوٹنا ہے. تو اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک اچھی چیز اس پر آ رہی ہے تو اس کو بالکل ضرور دیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس تک جو ہے وہ ہمیں کاؤنسلنگ ان کی کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. یہ ہمارے مذہب، ہمارے کلچر، ہمارے دین اور اقدار کے جو ہے وہ عین مطابق ہیں، اس سے ہماری تربیت ہوتی ہے. منیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آج کل کی یوتھ کو سماجی کاموں میں حصہ لینا چاہیے؟ جی بہت الگ اور یونیک آپ کا سوال ہے یہ ثنا. جو ہماری یوتھ ہے آج کل کی، آپ دیکھ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ کہاں ہے. وہ ایک شاید یوتھ کا ایک بڑا موب تو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس وقت موجود ہے. آپ دیکھیے سوشل میڈیا کی جو اسکرین کی زندگی ہے یہ انسان کو بہت زیادہ ڈیزیز کا شکار کر رہی ہے، بیماریوں کا شکار کر رہی ہے. کتنی دیر تک میں اور آپ ایک موبائل کو چلا سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں اب تو یہ ہو رہا ہے کہ 1.5 2 2.5 3 گھنٹے، اور بلکہ بات اس کووڈ کی سچویشن نے تو بات بہت آگے تک نکال دی ہے. اب تو پوری رات ہمارے یہاں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ کمپیوٹر پر میرے خیال سے رات کو سوتے ہی نہیں ہیں، بالکل سو نہیں رہے، اور وہ کچھ نہیں کر رہے، وہ گیمز کھیل رہے ہیں اس پہ. لیکن آپ دیکھیے اس سے ان کی زندگی، ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے، ان کا دماغ متاثر ہو رہا ہے. کووڈ کے بعد انشاءاللہ جب ہم عام زندگی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ اکیڈمک کی سچویشن دیکھیے، آپ بیہیویئر دیکھیے یوتھ کا، نوجوانوں کا، طلبہ و طالبات کا، تو اس کے اندر بڑا فرق جو ہے وہ نظر ہمیں آ رہا ہے. تو یوتھ کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سماجی کاموں کے اندر حصہ لیں. دیکھیں وہ گھر سے باہر نکلیں. گھر سے باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ وہ پلانٹیشن ڈرائیو کریں. گھر سے باہر نکلنے کا مطلب یہ وہ شجر کاری کی
گھر کے سامنے ہی جا کر جس اپارٹمنٹ میں آپ رہتے ہیں, جس گلی کے اندر آپ رہتے ہیں, جس محلے کے اندر آپ رہتے ہیں, آپ شجر کاری کی مہم چلائیں. سب لوگ مل کر جو ہے وہ جمع ہوں اور پلان کریں, اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ درخت پودے خریدیں, ٹھیک ہے. اور گلی کے اندر ہمیں تو ویسے بھی ماحولیاتی اعتبار سے اس وقت درختوں کی اور پلانٹس کی جو ہے وہ آکسیجن کی بڑی ضرورت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خصوصاً شہر کراچی کی بات کروں تو جو گرمی کا دورانیہ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. 7 مہینے ہوا کرتا تھا, 8 مہینے, اب تو 9 مہینے 10 مہینے تقریباً گرمی رہتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی. تو یوتھ کو چاہیے وہ سوشل کاموں کے اندر, سماجی سرگرمیوں کے اندر حصہ لے. اس موبائل کے آنے سے تو بہت ساری سماجی سرگرمیاں آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, آپ اس کو کیمرے کی زینت بنائیے, آپ اس کو ویڈیو کی زینت بنائیے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے پھر مزید لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بچے کا اچھا رزلٹ آئے اور اب تو وہ اس کو اسٹیٹس پہ لگاتا ہے, تو بقیہ بچے جو پڑھائی سے دور ہوتے ہیں تو وہ اس کو دیکھتے ہیں اور ایک وہ پیدا ہوتا ہے کہ یار انسپائر ہوتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں کہ یار فلاں فلاں کا رزلٹ اتنا اچھا ہے. اور اگلا بندہ جو ہے نا وہ آپ سمجھے ایک طریقے سے جیلیسی میں ہی صحیح اور تجسس میں ہی صحیح وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو یوتھ کو کمپٹیشن بھی پیدا ہو جاتا ہے, کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے. یوتھ کو میں سمجھتا ہوں کہ اب اسکرین سے دور ہو کر اس پورا پچھلے 2 سال یا 2.5 سال 3 سال ہم نے اسکرین پہ ہی دیے, بڑوں نے بھی چھوٹوں نے بھی, ظاہر سی بات ہے. ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. معاشرے کی پراسپیرٹی کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے, معاشرے کی بحالی کے لیے, آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے جو کر سکتے ہوں ہمیں مل کر جو ہے وہ بچوں کی سطح پر بھی اور نوجوانوں کی سطح پر بھی اب ہمیں یہ والے کام اس طرف جو ہے وہ جانا چاہیے, جس سے ہماری صحت اور ہماری فٹنس کے مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے. صحت ہماری بہتر ہوگی. آپ دیکھیں نا صحت کیا ہے بچوں کی, ہمارے یہاں بچیوں کی صحت کیا ہے, تھوڑا سا گرتے ہیں وہ اور جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کا ایکس رے کرائیں. فزیکلی ان کی ایکٹیویٹیز ویک ہو گئے, کم ہو چکی ہیں, جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب وہ بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں. تھوڑا سا گرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو ہڈی ٹوٹ گئی ہے, تھوڑا سا گرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ بال آ گیا ہے, مونچھ آ گئی ہے. تو یوتھ کو بھی اور بچوں کو بھی اب ہمیں, ہمارے یہاں پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب وہ سیریس ہو جائیں اور سنجیدگی سے وہ سوچیں کہ ہمیں کن پازیٹیو سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر اپنی جو یوتھ ہے اور بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, انہیں جو ہے وہ راغب کرنا چاہیے. تو ٹیچرس کی بھی ذمہ داری ہے, پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں گے. اگر اس جانب ان کی توجہ دلائیں گے, انہیں راغب کریں گے تو وہ اس طرف جو ہے بالکل جائیں گے. لیکن مجھے صاحب یہاں پر ایک بات ایڈ کروں گی کہ آج کل کے لوگوں کا مطلب ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کا کہنا یہ کہ ٹائم کی بہت کمی ہے. جو مطلب کام ان کا گھنٹوں میں ہوتا تھا, تو اب یہ جتنی بھی انوینشنز آئی ہیں, چینج ہوئی ہیں, ترقی ہوئی ہے, تو اس میں ان کا کام گھنٹوں کا منٹوں میں ہو جاتا ہے. تو لوگ اس طرح بہت زیادہ مائل ہیں اس چیز پہ. اچھا آپ یہ دیکھیں نا کہ ٹائم کی شکایت میں اور آپ کریں تو وہ سمجھ میں آتا ہے. جی ٹائم کی شکایت بچے کر رہے ہیں آج, تو یہ تو بڑا ہمیں سوچنا چاہیے اس کے اندر. مطلب ان کا بھی تو اگر دیکھیں نا ٹائم ٹیبل ایک روٹین کے حساب سے سیٹ کیا ہوا ہے پیرنٹس نے. جی ہاں, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب پڑھائی کا ایک سیریس ماحول شروع ہوتا ہے تو بچے صبح اسکول جاتے ہیں, آنے کے بعد ان کے قاری صاحب آ جاتے ہیں شام میں. ٹھیک ہے, وہ اپنے دینی تعلیمات کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد انہیں کہیں کوچنگ اور ٹیوشن سینٹر جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا ٹیوٹر پڑھانے کے لیے آتے ہیں استاد, اور اس کے بعد بہت کم ٹائم بچتا ہے. بہرحال آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن ہمیں اسی اپنے ٹف شیڈیول کے اندر, آپ دیکھیں نا ہم نے اور آپ نے جو امپورٹنٹ کام ہوتا ہے, جس چیز کو ہم نے امپورٹنس دینی ہوتی ہے, اتنے ٹف شیڈیول کے بعد ہم اور آپ وہ کام کرتے ہیں. بہرحال ہم نے آج یہ پروگرام کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کتنے دور سے جو ہے یہاں پر وقت پر موجود ہیں. بہرحال چونکہ ہمیں اس کی ویلیو کا, اس کی امپورٹنس کا علم ہے. پیرنٹس بچوں کو وقت کی اہمیت, آپ سب دیکھیں کہ سب سے وقت سے زیادہ کوئی قیمتی شے نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں بڑوں کو بھی بعد میں سمجھ میں آتی ہے, ہم سب کو بھی ایک زندگی کے بعد سمجھ میں آتی ہے. تو ہم یہ سکھائیں کہ بیٹا چیزوں کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرو, اپنے ٹائم کو, اس کو تقسیم کار اس طرح کی بناؤ اس کی, اور ہر چیز اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہو, اس میں پڑھائی بھی ہو, ہنسی مذاق, ہلا گلا, دوستوں میں, فرینڈ میں ٹائم ہو, فیملی کا اس کے اندر وقت ہو, باہر آپ جا رہے ہیں کھانے کے لیے وغیرہ, اس طرح کی چیزیں, ساری چیزیں ہوں, وقت کی تقسیم کار کے ساتھ ہو وہ. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر تربیت کا ماحول بھی ہم بڑے جو ہے وہ نیچے کی نسل کو, جنریشن کو, یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں. اسی ٹائم میں بہرحال چیزوں کو مینیج تو کرنا ہے. یا یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ رات اگر سونے کے لیے بنی ہے تو اس میں سویا ہی جائے, کیونکہ لوگ رات میں جاگتے ہیں اور مطلب اگر مارننگ میں جلدی نہیں اٹھیں گے تو پھر کام پہ کیسے جائیں گے. تو یہ وقت کی پابندی نہ کرنے سے سب کچھ روٹین جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, بالکل روٹین ساری چیزیں متاثر بگڑ ہو. جاتی ہیں. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا,
اور وقت اور رات میں جو نہ سونے کا عمل ہے، اب گیمز زیادہ تر بچے کھیلتے ہیں ہمارے یہاں، تو یہ جو گیم کھیلنے کا عمل ہے اس کے تو بہت زیادہ نقصانات یہ ہو رہے ہیں کہ نیند پوری نہیں ہو رہی. جب نیند پوری نہیں ہوگی صبح نہیں اٹھ سکتے، 12 بجے 1 بجے 2 بجے سو کے اٹھیں گے لامحالہ. اب جب 12 1 بجے سے دن کا آغاز جو ایٹ لیسٹ 7 بجے یا فجر سے یا 8 یا 9 بجے ہو جانا چاہیے تھا، اب وہ آغاز ہو رہا ہے 2 اور 3 بجے. ناشتہ جب ہو رہا ہے 2 اور 3 بجے، تو دوپہر کا کھانا کب ہوگا، شام کی چائے مطلب کب یہ ہوگی، کہ رات کا اکثر لوگ سنتے ہیں کہ بھائی آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا، تو بولتے ہیں ہمارے تو بھی ناشتہ ہوا ہے. ناشتہ چل رہا ہے ابھی ان کا وہ. ٹھیک ہے، پھر رات کا کھانا پھر وہ 3 بجے ہوتا ہے، وہ جی، 3 ساڑھے مطلب تین پھر بجے آپ کی غذا بھی متاثر ہو رہی ہے اس سے. غذا متاثر ہوگی، نیند متاثر ہوگی، صحت متاثر ہوگی، مختلف اعضاء پر اثر پڑے گا. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں نئی نئی ڈیزیزز پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، اب نئی نئی بیماریاں. تو وہ نئی نئی بیماریاں میں سمجھتا ہوں کہ جو روٹین اب جو متاثر ہوا ہے اس کی وجہ سے شاید جنم لیتی ہیں. منیر صاحب مجھے یہ بتائیے، کیا دیر سے کھانا کھانے اور سونے سے انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ بس ہم نے سوال کو جو ہے وہ کور کیا ہے. اور دیر سے کھانا کھانے پہ اگر ہم اس پہ بات کریں، آپ نے سوال کیا ایک، تو دیر سے کھانا کھانے کا عمل بھی ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. ہمارا جو ہاضمے کا نظام ہے، جو ہماری پوری باڈی کا جو پروردگار نے ایک سسٹم بنایا ہے، اب مثال کے طور پر 12 بجے اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد کھانے کے بعد تو چہل قدمی کا بھی کہا گیا ہے کہ ہم واک کریں. کھانے کے بعد تو فوراً نہیں سونا چاہیے وہ. تو کب ہم کھانا کھائیں گے، کب ہم واک کریں گے، کب ہم چہل قدمی کریں گے، اور پھر کب ہم جو ہے نا وہ تھوڑا مطالعہ کریں گے، اور کب ہم سوئیں گے. ایک آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے، کھانا کھایا جائے، واک کی جائے، مطلب وہی وقت ٹھیک کی ہے، پابندی کی بات وقت کی آ رہی ہے پابندی یہاں والی پر. بات ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا مطالعہ کیا جائے اور اس کے بعد سو جائیں وہ. تو جب دیر سے ساری چیزیں ہوں گی تو ہر چیز کا اپنے وقت پر ہونا، جس طرح پچھلے سوال میں آپ نے پوچھا تھا اس میں کور ہوا، ہر چیز میں وقت کی ٹائمنگ کا جو پابندی ہے بہت بہت ضروری ہے. عمل دخل ہے. اور آپ یہاں پہ میسج کیا دینا چاہیں گے، وہ بھی دے دیں میسج کہ کیا کرنا چاہیے. بس صبح میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کا، ہمارے بڑوں کا بہت کی رول ہے اس کے اندر، کلیدی کردار ان کا ہے، جو شاید پیرنٹس بھی اب انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے. اور اس کے اندر شاید یہ جو کووڈ آیا پورا پچھلا 2 سال 2.5 سال 3 سال، اس کے اندر شاید ذمہ دار وہ کووڈ ہے، وہ وبا کی صورتحال ہے. لیکن بہرحال اب ہم ایک نارملٹی کی طرف جا رہے ہیں اور چیزیں جو ہے وہ نارمل زندگی کی طرف ہیں. اب ہمیں دوبارہ سے اسی اپنے ٹائمنگز پر، اسی شیڈیول پر، اسی ڈسپلن پر آنا ہوگا کہ جو ہم اس سے پہلے 3 سال سے، اس کورونا کی وبا سے پہلے جہاں ہم تھے، اور زندگی بہرحال ایک صحیح ٹریک پر گامزن تھی. صبح وقت پر اٹھنا، اور پھر پڑھائی، اور اس کے بعد بڑوں کے لیے معاش کا سلسلہ ظاہر سی بات ہے، اور اس کے بعد شام میں ایک چہل قدمی، باہر جانا، کھیلنا. شام کھیل کا وقت ہے، اس میں کھیلنا چاہیے بھرپور، اور رات میں ارلی جو ہے نائٹ جو ہے اس کو سونے کا اہتمام کرنا ہے. منیر صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ہاں تو ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. اچھا منیر صاحب، یہاں پر میں ایک بات کہوں گی کہ آج کا مطلب اگر موجودہ ہم دور دیکھیں تو پہلے یہ تھا کہ عورتیں گھر میں ہوتی تھی، مرد کام کرتے تھے، لیکن اب عورتیں بھی پروفیشنل ہیں، جاب کرتی ہیں. تو جب میاں بیوی مل کے کمائیں گے، ظاہر سی بات ہے حالات ایسے کہ دونوں کو ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو پھر اس طریقے سے بچوں کا بھی روٹین خراب ہوتا ہے، ان کی خود بھی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کو کس طرح سے مینج کیا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ معاش کا جو ہے وہ ذمہ دار بنایا ہے. لیکن اب زندگی جس طرح ٹف ہوتی جا رہی ہے، مشکل ہوتی جا رہی ہے، جس طرح ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بالکل. تو اس کے اندر بہت سے گھرانے ایسے ہیں، کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر خواتین کو اور بیوی کو جو ہے وہ زندگی کی گاڑی آگے چلانے کے لیے جو ہے وہ مرد کا ساتھ دینا پڑ رہا ہے وہ. تو اس کے اندر دیکھیں، پہلے تو حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ جو ذمہ داری مرد کی ہے وہ مرد ادا کرے. ٹھیک ہے، پروردگار نے بھی جو ہے وہ عورت پر یہ بار گراں اور یہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. بہرحال زندگی کی اس مشکلات میں اگر یہ بوجھ عورت پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی پوری اجازت ہے کہ وہ جو ہے وہ معاش کے لیے جو ہے وہ
معاشرے میں اپنی حدود و قیود کے ساتھ نکل سکتی ہے اور وہ کام کر سکتی ہے. اس کے اندر اب ان ماں باپ کو ان پر تو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب انہوں نے صرف کمانا نہیں ہے, انہوں نے اس کام کے ساتھ پلس بچوں کی تربیت کا کام بھی, ان کو شعور دینے کا کام بھی, اور ان کے اندر جو چیزیں اور کوالٹیز اور جو کریٹیوٹی ایک عام پیرنٹ کے بچوں کو میسر آتی ہے, وہی انہوں نے وہ چیزیں بھی دینی ہیں. ایک تو معاش بھی لا کے دینا ہے, ان کی ضروریات بیسک نیسیسٹیز بھی پوری کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا, ان کی کاؤنسلنگ کا, ان کی ذہن سازی کا, ان کی فکر سازی کا کام بھی جو ہے وہ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان ماں باپ کو, اس میاں بیوی کے اس جوڑے کو اس کام کے ساتھ اس کام کو بھی جو ہے وہ ٹائم دینا ہوگا, اور اس کام کو ٹائم نہیں دیا تو پھر بچوں کی تربیت نہیں ہو پائے گی. منیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا ہماری زندگی پہ کیا اثر انداز ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. آپ دیکھیے کہ ہم جس جو ہے وہ زمین پر رہ رہے ہیں اور جس وقت زندگی گزار رہے ہیں, اب جو انوائرمنٹ ہے اور جو ویدر ہے اور جو ماحولیاتی تغیر ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر اور ممالک کے اندر جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے. تو اور ہم سب اس کا جو ہے نا وہ اس کلائمیٹ کو جو ہے وہ فیس بھی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر شدید گرمی کا ماحول آتا ہے, موسم آتا ہے, تو ہم لوگ اسے جو ہے وہ فیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ڈیفیکلٹیز کو فیس کرتے ہیں وہ. اور اگر شدید سردی آتی ہے اور اس کا ڈیوریشن بہت زیادہ رہتا ہے تو بھی وہ ایک مشکلات. ہمیں ماحولیات اور ہمارے معاشرے کے اندر گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں اس کے اندر کرنے کا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نئی جنریشن کو, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, ماں باپ اپنے بچوں کو اس بات کی آگاہی فراہم کریں ان کو, اور کیمپینز اس طرح کی جو ہے وہ جنریٹ ہونی چاہیے, وہ ڈیولپ ہونی چاہیے, اور جو ہماری جتنی کی سیاسی تنظیمیں ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس طرف مائل کریں کہ لوگ جو ہیں وہ درخت جو ہے وہ لگائیں, جس طرح ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کریں. اس سے یہ ہمارے کرنے کا کام ہے, اور یہ کام ہر بندہ کر سکتا ہے. آپ سوچیں نا کہ ایک شخص بھی ہمارے معاشرے کا, مرد خاتون بچہ چھوٹا بڑا, وہ 2 پلانٹس اگر لگاتا ہے, 1 پلانٹس لگاتا ہے, ٹھیک ہے, گھر کے سامنے, پارک کی طرف, اپنی گلی کے اندر, اپنے محلے میں, تو ہمارا اور اس کی کیئر بھی کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری شجرکاری کی مہمات اب چلتی ہیں لیکن کیئر نہیں ہوتی, ان کی کیئر بھی کریں, ارد گرد کے رہنے والے لوگ اس کی کیئر کریں, ان کو اس کی جو ہے اس کا خیال رکھیں. تو اس جو تغیر بڑی تیزی سے معاشرے کے اندر موسم کے حوالے سے اور ماحولیات کے حوالے سے جو رونما ہو رہا ہے, اس کے اندر ہمارا کردار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سارا درخت لگائیں. اس سے یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر جتنی بھی یہ جو گرمی کی بڑھتی ہوئی حدت ہے اس کو کم کرنے میں یہ شجرکاری کی مہمات جو ہے وہ اس کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بن سکتی ہیں, اور گرمی کی حدت کم از کم اور شدت کم ہو سکتی ہے. اچھا, آپ کی بات میں یہاں پہ کٹ کروں گی کہ اس سے پہلے لوگوں کے اندر صفائی ہونی چاہیے. یہ جو گھر کی لیڈیز ہوتی ہیں, گھر کا کوڑا باہر پھینک دیتی ہیں, اور مطلب گندگی ہوتی ہے باہر, تو پہلے صفائی آنی چاہیے نا انسان کے ذہن میں. بہرحال یہ تو آپ نے وہ بات کہی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس پر تو ہماری بنیادی تعلیمات ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور ہماری یہ وہ قوم ہے جس نے سب سے زیادہ ہر جگہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. جہاں آپ دیکھیں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, اور اسی کے نیچے جو ہے کچرا پڑا ہوا, جگہ پہ لکھا ہوتا ہے لیکن لوگ اسی جگہ پہ وہ اور حرکتیں جہاں کر لکھا رہے ہوتا ہے وہی جو ہے وہ کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے. بہرحال یہ تعلیم کے ذریعے سے یہ چیزیں اب ہماری قوم کو, ہماری جو پوری نیشن ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ دنیا ظاہر سی بات کہاں جا رہی ہے. اور ہم ابھی تک اگر صرف جو ہیں وہ صفائی کے اور یہ ہمارے مسائل بالکل بنیادی جو کہ ہمارے ایمان نے ہمیں سکھائیں, ہمارے مذہب نے, دین نے سکھائیں, تو یہ ابھی تک ہمارے اگر حل نہیں ہوں گے تو پھر ہم آگے جو ہے وہ آگے ترقی کا سفر کیسے کر پائیں گے. تو یہ اچھا, یہ بتائیں کہ یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے, دنیاوی تعلیم یا جو دینی تعلیم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دین اور دنیاوی تعلیم ہے یہ الگ الگ نہیں ہے, یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ اس کا نام ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ چیزوں کو ہم الگ کرتے ہیں تو ہم تو کچھ بھی الگ نہیں کر سکتے نا ہم اپنا دین چھوڑ سکتے ہیں, نہ ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں. دین اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے, دنیا اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے, دنیا کے اندر بھیجا ہے, تو اسی دنیا کے اندر رہنا, چلنا, بسنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دین اور دنیا کی بنیادی تفریق ہی غلط ہے. یہ جو ہماری پوری دنیا ہے یہ گزارنی کیسے, دین نے ہی تو ہمیں بتایا ہے, اور یہ جو ہمارا دین ہے ہم اس کو کہاں امپلیمنٹ کریں گے, اس دنیا میں کریں گے وہ. تو میرے خیال میں اس تفریق سے ہمیں باہر آنا چاہیے, اور جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے
کہ دین صرف نمازیں پڑھنے کا اور مخصوص وضاقتہ کا جو ہے وہ تو نام نہیں ہے نا. یہ جو صفائی نصف ایمان ہے جو ابھی آپ نے سوال کیا، یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ دین نے تو ہمیں بتایا. یہ جو ایک دوسرے سے دشمنی نہیں رکھنا چاہیے، نفرت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی بنیاد پر، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ مجھے اور آپ کو یہ تو دین نے بتایا. یہ جو خواتین کے حقوق دینے کی بات کی اور کہا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور جو خواتین کو رائٹس دیے، یہ کس نے بتایا؟ یہ تو ہمیں دین نے بتایا. یہ جو بچوں کے حقوق، یہ جو بڑوں کو حقوق دیے، یہ جو آج ہم بڑوں کی تعلیمات پر بات کرتے ہیں، ان کے حقوق کے خیال رکھنے کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ تو دین نے بتایا. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اب اس کو سمجھنا ہوگا کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے. دین اور دنیا باہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ متحد ہیں اور ایک دوسرے کے اندر یکجا ہیں. تو جب یہ شعور ہوگا تو ہم اور آپ آفس کی زندگی اور معاش کی زندگی، جاب کی زندگی، اسکول کالج یونیورسٹی کی زندگی، ہمارا سیاسی میدان، ہمارا معاشرتی میدان، ہمارا کلچر، سب کچھ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، چونکہ ہم کہیں پر بھی کسی اعتبار سے غلطی نہیں کریں گے، خرابی کا شکار نہیں ہوں گے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو پہلے کے زمانے کو اگر دیکھیں اور آج کے زمانے میں فرق یہ کہ آج لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، اویئرنیس ان میں زیادہ ہے، لیکن وہ پھر بھی پہلے کے لوگوں سے پیچھے نظر آتے ہیں. بنیادی ثنا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی جو اخلاقیات ہیں نا اس کی کمی ہے. لوگ پہلے جو اب بھی ہوتا ہے الحمدللہ ہماری سوسائٹی یا اب بھی میں آپ اتنی کی گئی یہاں گزری پر نہیں ایک بات ایڈ کروں گی کہ پہلے یہ تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ورڈ جڑتا تھا. جی تو میں تعلیم رہ گئی ہے لیکن تربیت کہیں کھو گئی ہے. جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے یہاں بس کے اندر سفر کرتے تھے لوگ، تو جو ایلڈرز ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، بزرگ لوگ، ان کا خیال کیا کرتے تھے. اس کے برعکس آج آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں نوجوان اس کا بہت زیادہ خیال نہیں کر پاتے. الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بالکل اس سے عاری ہو چکے ہیں، ان تمام تعلیمات سے چیزیں اب بھی موجود ہیں، لیکن وہ بڑی تیزی سے چیزیں، یہ اچھی اخلاقیات ہمارے معاشرے سے اٹھتی جا رہی ہیں. ہم نہیں بہرحال مطلب selfish مل ہو بانٹ گئے کر، لوگ. ہاں جو ہے وہ بتا رہا. تو ہم نے سیلفش لوگ اس لیے ہوئے ہیں، لوگوں کا سماجی زندگی کے اندر رول کم ہو گیا ہے. اس کمپیوٹر کے ذریعے، اس موبائل کے ذریعے، اس اسکرین کے ذریعے لوگوں کا سماجی زندگی کے اندر رول کم ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ سیلفشنس جو ہے، وہ جو خود غرضی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ ٹھیک ہے، لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. تو ہمارے یہاں بڑوں کو سرپرستی کرنی ہوگی، اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں جو دادا دادی اور نانا نانی کا رول ہے، اس کو ہم نے دوبارہ سے جو ہے وہ اس رول کو پنپانا ہوگا. یہ رول پنپے گا تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تعلیمی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، تربیت کے مراحل سے بھی جو ہے، چونکہ ایک دور ہوتا تھا کہ دادا دادی رات میں بچوں کو لے کے لیٹتے تھے، بیٹھتے تھے اور کاؤنسلنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ غیر رسمی تعلیم کہلاتی ہے وہ. تو اب دیکھیں وہ کم ہو گیا. اب جو بچہ دادا دادی کو وقت دیتا تھا وہ کہاں دے رہا ہے؟ وہ موبائل میں دے رہا ہے، وہ کمپیوٹر پہ دے رہا ہے. تو اس طرف ہمیں جو ہے وہ اور چھوٹے چھوٹے بچے آج کل موبائل یوز کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل. تو یہ ایک بہرحال مارکا ہے، اس مارکے کو سر کرنا ہے سب نے مل کر. تو بنیادی اگر ہم ٹائمنگ ہر چیز کی وہ کریں گے تو میرے خیال میں بہت زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے. یا میرے خیال سے پیرنٹس کو مطلب پورے دن میں ایک وقت ایسا نکالنا چاہیے کہ 5 یا 10 منٹ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اچھی باتیں بتائیں. بہت زبردست آپ نے کہا. تو اب تو ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ کھانا بھی شاید ساتھ نہیں کھایا جا رہا. اب چیز بڑھتی جا رہی ہے. وہ ایک ٹیبل پر، ایک دسترخوان پر ہمارے یہاں کھانا کھانا چاہیے، اور ہونا یہ چاہیے کہ کھانے کے لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی 9 بجے آفس آ رہا ہے تو کوئی 8 بجے آ رہا ہے. لوگوں کی ٹائمنگس الگ ٹھیک ہے. الگ میں تو بچوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، مطلب ایک لیڈی، ایک والدہ جو ہے، مدر، وہ تو اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ سکتی ہے نا. ٹھیک ہے، والد دیر سے آ رہے ہیں، جلدی آ رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ جب کھانا کھائے، یہ نہ ہو ایک کہہ رہا ہے وہ کمپیوٹر وہ وہاں دیکھ رہا ہے، کارٹون میں وہاں کھاؤں گا، انتظار کرے آنے والے کا. بالکل بالکل بالکل، یہ بھی اچھا ہے. ایک وہاں ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہوتا ہے، ایک وہاں کمپیوٹر بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے، یہ یہاں موبائل چلاتے ہوئے لیٹ کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اب وہ کاؤنسلنگ کا عمل نہیں ہو پا رہا. ساتھ بیٹھیں گے، ساتھ کھانا کھائیں گے. یہ ہماری مشرقی روایت بھی ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے، اور یہ ہمارے فیملی سسٹم کو مضبوط کرے گا. یہ عمل کاؤنسلنگ اس میں ہو جائے گی. کھانا کھانے کے وقت آدھا گھنٹہ لوگ لگاتے ہیں ہمارے یہاں، تو اس میں کتنی ساری چیزیں دن بھر کی ڈسکشن بھی ہو جائے گی اور کاؤنسلنگ کا کام بھی ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ منیز صاحب کہ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اپنی میزبان ثنا نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.